جمعین صاحبہ بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر خان صاحب کی جو بھی ماضی میں پوزیشن رہی ہے فون ٹیپنگ کے حوالے سے کہ ایجنسیاں کرتی ہیں، کرنی چاہیے، وہ سربراہ کی پروٹیکشن کے لیے لازمی ہوتا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر ایک پرائیویٹ لائن سے بھی وزیر اعظم بات کر رہے ہیں تو ان کی کال ٹیپ کرنا غلط ہے، اگر ان کی اہلیہ بات کر رہی ہیں کسی سے تو بھی غلط ہے۔ کانٹینٹ کو تو وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہے مگر اس بات کو غلط کہہ رہے ہیں، تو جب ایک چیز غلط ہے تو اس میں آپ ثابت کیا کر پائیں گے سوائے اس کے؟ کیا بیانیہ بنا لیں؟ عدالت جائیں گے تو عدالت تو الٹا آپ کے خلاف ورڈکٹ دیں گے کہ یہ کیسے کیا گیا، یا پھر اداروں کے خلاف ورڈکٹ دیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی تفصیل سے انٹرو دیا شاہ زیب، اور آپ نے تفصیل سے بتایا کہ مختلف ادوار میں کیا کیا موقف رہے ہیں اور بشرا بی بی کے بارے میں بھی کیا کیا موقف رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ بنے گا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ اس کو صحیح ثابت کرنا ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ آج دو لوگ جو ترجمان ہیں، ان کے آفیشیل ترجمان ہیں، انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں وہ کہہ رہے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، بلکہ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بشرا بی بی شیری مزاری صاحبہ نے کہا کہ ہاں یہ ان کا اوپینین ہو سکتا ہے جیسے سب کا اوپینین ہوتا ہے، اور وہ ایک ڈائریکشن دے رہی تھیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ کیا ڈائریکشن دے رہی تھی؟ ڈائریکشن یہ دے رہی تھیں کہ یہ جس وقت فرا کے بارے میں یا میرے بارے میں کرپشن کی بات کریں یا یہ میرے بارے میں اور ثبوت لے کر آئیں تو آپ اس کو غداری کے ساتھ لنک کر دیں، مطلب کہ پورا ماسٹر مائنڈ کہ یہ جو سائفر ہے، غداری ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ ان کے خلاف ٹرینڈز ہیں، پھر نیوٹرلز کے خلاف ٹرینڈز ہیں، افواج پاکستان کے خلاف ٹرینڈز ہیں، ISI کے خلاف ٹرینڈز ہیں، تو یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کے خلاف ان کو غداری سے لنک کر دو۔ یہ وہ خاتون جو بقول ان کے گھریلو ہیں، روحانیت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں، ہر وقت تسبیح کرتی ہیں، یہ وہ خاتون اس وقت ان کو روس کہاں سے یاد آ گیا، ان کو غداری کہاں سے یاد آ گئی، ان کو کہاں سے سائفر یاد آ گیا؟ وہ تو گھریلو خاتون تھیں اور ان کا تو کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہم بات کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں بنی گالا سے کنٹرول کی جاتی ہیں، یہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ویڈیو اصل ہے کہ غلط، بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے ڈینائی کی ہے، نہ انہوں نے اس کے اصل ہونے پہ سوال اٹھایا ہے، اور اس سے جو ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا بیانیہ عمران خان صاحب کا غداری کا، یہ صرف اور صرف کرپشن کو چھپانے کے لیے، ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور جب فوکس ان کا فرا گوگی صاحبہ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشنز کے اوپر آئے تو اس کو فوری طور پہ ڈائیورٹ کرو افواج پاکستان، اداروں، ISI اور ہمارے خلاف ٹرینڈز بنانے کے لیے۔ اس وقت ظاہر جس وقت اگر یہ ساری کی ساری آڈیو ہوئی ہیں تو اس وقت آپ تو اپوزیشن میں تھے، تو یہ ایجنسیوں نے اگر اس کو ریکارڈ کیا ہے تو ایز آف ناؤ ان کو اگر لیک کیا جا رہا ہے تو وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جماعت اداروں پر بھی، نیوٹرلز پر بھی ساتھ ساتھ تنقید کر رہی ہے۔ اگر وہ تنقید ختم ہو جائے گی تو یہ لیک ہونا بھی ختم ہو جائیں گے، یا پھر اس وقت آپ لوگوں کی اس وقت دسترس میں یہ سارا کا سارا معاملہ آ گیا ہے اور یہ بٹس اینڈ پیسز میں آپ لوگوں نے لیک کرتے رہنا ہے اپنے سیاسی مفاد کے لیے؟ دیکھیں، سیاسی مفاد کے لیے نہ ہم نے کبھی اس طرح کی حرکتیں کی ہیں۔ یہی ڈھول بجاتے ہیں جب مریم نواز شریف صاحبہ کی آڈیو آئی، آپ کو پتہ نہیں کون سے الیکشن 2013 کی میڈیا سیل کی باتیں، یہ لوگ طبلے بجاتے رہے، ڈھول بجاتے رہے۔ یہی وزیر اعظم جن کا نام عمران خان ہے وہ کہتے ہیں بالکل صحیح ریکارڈنگ ہوتی ہے، بالکل صحیح سنی جاتی ہے، بالکل صحیح، اس پورے کو آفیشلی انڈورس کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ان کے ترجمانوں نے۔ اور میں جو شاہزیب میری تھاٹ جو کمپلیٹ میں کر دوں کہ ان چیزوں سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی فرا گوگی کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن تھیں، جس کی وجہ سے، جس کے خوف کی وجہ سے ان آڈیو کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اس کو غداری کے ساتھ لنک کر کے پورے کے پورے بیانیے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک میکویلین ایٹیٹیوڈ ہے کہ ان کے بارے میں ان کو آئینہ دکھاؤ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو، ان کو کرپشن کے ان کے کیسز دکھاؤ۔ ابھی نیب میں کیسز شروع ہو گئے نا، اینٹی کرپشن نے انکوائریز طلب کر لی، وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ ہم نے تو کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اندر جو انہوں نے کیا کہ آتے ہی جیلوں میں ڈال دو، آتے ہی یہ آپ نے نہیں کیا کہ آپ نے آتے ہی جیلوں میں ڈالا ہو، مگر آپ نے یہ ضرور کیا ہے جو وہ کیا کرتے تھے کہ ہر دوسرے دن بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرتے تھے اور میڈیا پر نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں۔ فرا بی بی کے خلاف ایسا کون سا کانکریٹ کیس آپ کی طرف سے بنا دیا گیا ہے جو یہ ثابت کرتا ہو؟ ریڈ نوٹس ایشو کرنے کی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں ابھی تک کوئی کانکریٹ کیس آپ کی طرف سے نہیں بنایا گیا۔ ایک جو کیس بنایا گیا کہ جی اینٹی کرپشن نے پکڑا ہے کہ 60 کروڑ کی زمین انہیں 8 کروڑ میں دے دی تھی، آج انہوں نے حقائق سامنے رکھے ہیں کہ جی ایاز صادق صاحب نے اس کے 4 مہینے بعد انہیں الاٹ ہوئی ہے اور اتنے میں الاٹ ہوئی ہے جتنے کی فرا بی بی نے لی ہے۔ تو آپ جو کیس بنا رہے ہیں کون سا ایسا کانکریٹ کیس ہے کہ ریڈ نوٹس ایشو کرا کے آپ انہیں یہاں لے آئیں گے تو ثابت کر دیں گے؟ شاہزیب یہ بڑا قبل از وقت ہے کانکریٹ کیسز، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں رویہ فرق ہے۔
ہم لوگ بیٹھ کے پریس ٹاک یہ نہیں کرتے کہ کل اس نے گرفتار ہونا ہے اور کل نیب گرفتار کر لے. ہم پراپر قانونی طریقے سے تمام انویسٹیگیشنز انڈیپینڈنٹ ادارے کر رہے ہیں. نیب کے اندر بھی کیس چل رہا ہے, اینٹی کرپشن کے اندر بھی کیس چل رہا ہے, اور جس کی تصدیق یہ آڈیو کر رہی ہے کہ یہ ٹرانزیکشن بزنس ٹرانزیکشنز بشرا بی بی کی فرح گوگی کے ساتھ تھیں. پچھلی آڈیو جو آئی جس میں ہیرے کی بات تھی وہ بھی فرح گوگی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, اور اس میں بھی فرح گوگی صاحبہ کی جو بزنس ٹرانزیکشنز بشرا بی بی کے ساتھ ہیں یہ آڈیو اس کو اسٹیبلش کر رہی ہے, جس کو یہ لوگ ڈینائی نہیں کر رہے, اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں. مگر آپ اس کو پروف کے طور پر نہیں نا عدالت میں پیش کر سکیں گی. پروف کے طور پر تو آپ کو ہارڈ فیکٹس دکھانے پڑیں گے, بینکنگ ٹرانزیکشن دکھانی پڑیں گی. ان آڈیو کے بارے میں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو جوڑ توڑ کے بنایا گیا ہے. اب آپ لوگ فورینسک کرائیں گے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ارشد ملک کی تو ویڈیو آ گئی, پھر چیئرمین نیب کی ویڈیو بھی آئی, آڈیو بھی آئی, چلی بھی اس چینل پر جو کہ سابق وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم کا چینل تھا, اور اس کے بعد یہ الزام لگتا رہا کہ چیئرمین نیب بلیک میل ہوتے ہیں, مگر کچھ نہیں ہوا, اس حکومت نے بھی کوئی تحقیقات نہیں کرائی. تو یہ پولیٹیکل نیریٹو کے لیے استعمال ہوگی. آپ لوگ فورینسک کرا کے ثابت کریں گے کہ یہ بشرا بی بی ہی کی آڈیو ہے اور جوڑ توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہوتا تھا کہ جو الزام لگاتا ہے وہی ثابت کرے کہ یہ چوری ہوئی ہے یا اصلی ہے کہ نقلی ہے. بات یہ ہے شاہ زیب, آپ نے بڑی اچھا بات کی ابھی اپنی بات میں کہ ہمیں اسٹیبلش کرنا ہے وہ تمام بینکنگ ٹرانزیکشنز, وہ تمام منی ٹریلز, وہ تمام ایویڈنسز, وہی ثابت کرنے کے لیے قانون اپنا راستہ اپنا رہا ہے. ہم لوگ بیٹھ کر حکم صادر نہیں کرتے کہ آج مجھے فلانا شخص جو ہے زیادہ بول رہا ہے آج جیل میں چاہیے, فلانا پی ٹی آئی کا شخص ہے جو زیادہ بول رہا ہے آج مجھے وہ نیب کے اندر گرفتار چاہیے. ہم یہ کام نہیں کر رہے. ہم نے آتے ہی وہ تمام انویسٹیگیشن پریلیمنری کی, اس کے بعد ادارے جو ہیں ادارے ان کام کے لیے موجود ہیں, اور وہ ادارے تمام انویسٹیگیشنز جو ثبوت جو چیزیں ان کو چاہیے ہوں گی, اسی لیے جو انکوائری ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اور فرح گوگی صاحبہ مطلوب ہے اس وقت جو کہ بھاگی ہوئی ہیں, اور ابھی جو بشرا بی بی صاحبہ کا وہ جو لینڈ کا کیس ہے جو آپ بات کریں, ان کے بھائی کو انہوں نے انکوائری کے لیے بلایا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم سب کچھ قانون کے مطابق کریں گے, کیونکہ ہم یہاں ان کو گرفتار کرنے, ان پہ الزامات لگانے اور ان کے اوپر جھوٹے کیسز نہیں بنانے آئے. ہم سچے کیسز بنا کر دکھائیں گے کہ یہ جتنی بڑی بنی گالا کے ساتھ تمام کرپشن کی ملتی ہے یہ تمام اسٹیبلش ہوگی ان اداروں کے ذریعے جن کی یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آج کی ویڈیو ہے کہ ایک منٹ شاہ زیب, ایک جو آڈیو آئی ہے اس میں کیا تلقین کی جا رہی ہے کہ اداروں کے خلاف مہم کرو, نوجوانوں کو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بنانے کے لیے یہ ماسٹر مائنڈ ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی ہماری کرپشن کی بات ہو تو آپ ڈائیورٹ کر دو اور غداری کے ساتھ لنک کرو. مطلب کہ آپ نے اپنی سیاست کے لیے جو غداری کا نیریٹو ہے, جو سائفر کا نیریٹو ہے, یہ تمام کچھ گھڑا اس لیے کہ آپ کی کرپشن چھپ سکے. آپ نے ملک کو اس داؤ پر لگایا, اس کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا کہ یہ سازش بیانیہ کرنے کے لیے کہ صرف آپ کی کرپشن چھپ سکے. یہ جو ساری کی ساری لیکس آ رہی ہیں اس میں ابھی تک آپ لوگ کیا ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر ایک بڑی کرپشن کو ثابت کرتا ہو, جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرے خلاف کچھ مل نہیں رہا ہے اس لیے میری اہلیہ کے خلاف یہ اس قسم کی چیزیں لائی جا رہی ہیں اور فرح خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ عمران خان کے خلاف آپ کیا لے کے آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے خلاف آپ نیریٹو بنا سکے کہ یہ ہارڈ فیکٹس ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر کرپشن کی ذاتی طور پر ان کو فائدہ ہوا؟ بات یہ ہے کہ یہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے شاہ زیب کہ عمران خان چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کی بیگم ہے بشرا بیگم, ان کی سہیلی ہیں, کبھی بیٹی بن جاتی ہیں, کبھی بچی بن جاتی ہیں, کبھی سہیلی بن جاتی ہیں فرح گوگی صاحبہ, جو ساری ٹرانزیکشنز کر رہی ہیں جن کے اوپر یہ تمام ہر روز ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہیرے مانگ رہی ہیں, وہ الاٹمنٹس کر رہی ہیں لینڈ کی, وہ تقرریاں کر رہی ہیں, وہ ہدایات جاری کر رہی ہیں کہ کرپشن پہ بات ہو تو آپ غداری پہ ڈائیورٹ کر دو. عمران خان صاحب کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے گھر کے اندر یہ چیز آرکیسٹریٹ ہوتی ہے, ہدایت جاری ہوتی ہے, اس کے اوپر بیانیہ بنتا ہے, اور وہی سائفر کا خط نکال کے وہ کہتی ہیں. آپ اس آڈیو میں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ جب کرپشن پہ بات ہو تم خط پہ ڈائیورٹ کر دو. مطلب ان کو شرم نہیں آتی کہ تم غداری کے سرٹیفکیٹس لوگوں کو بانٹ رہے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ کتنی سینسٹیو چیز ہے, یہاں قتل ہوئے ہوئے اس چیزوں کے اوپر, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جس وقت فرح کی اور میری کرپشن کی بات ہو تو تم خط پہ ڈائیورٹ کر دو, اور یہ وہ خط وہی جو سائفر کا خط ہے. مطلب انہوں نے اتنا بڑا قومی الزام اور سازش اور یہ تمام بیانیہ گھڑا صرف اس لیے کہ ہماری کرپشن پہ بات نہ ہو, کرپشن کی باتیں دب جائیں. یہ اس آڈیو میں ثابت ہو رہا ہے. مگر جو سائفر میں سازش کا الزام ہے
कि साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, वो इमरान खान साहब नहीं साबित कर पाए हैं और ज़ाहिर जो बयानिया है वो उसके हक में कोई सबूत नहीं दे पाए। मगर आप लोग एक नई बात लेके आए हैं और वो ये कि इमरान खान साहब ने तो डोनाल्ड लू को अप्रोच कराया है ताकि जो पहले की तरह चला जाए और बातों को भूला जाए जो कि बात की गई है। अब एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास के सबूत आ गए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जलसे में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं, उसी डोनाल्ड लू की कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से अमेरिका पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपकी बात पर कोई कैसे यकीन करे कि इमरान खान साहब उसी डोनाल्ड लू को अप्रोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी माजी की बातें माजी में रखें और जहां से बातें थी वहीं से शुरू करें, और आप लोग कह रहे हैं कि उनसे माफिया मांग रहे हैं। वो तो तकरीर कर रहे हैं, 2 दिन पहले उन्होंने फिर तकरीर की है, फिर तनकीद की, और आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है। वो कौन से सबूत है? शाहज़ेब बड़ी अच्छी बात की, इन दोनों बातों का तजाद के जलसे में क्या कह रहे हैं और मिन्नतें और तरले और बाइगॉन्स ऑफ बाइगॉन्स क्या कह रहे हैं, ये इस ऑडियो इस बात की तस्दीक करता है कि जिस वक्त आप ये बात करें फौरी तौर पर जलसे में वो बात करें जो बुशरा बीबी की हदायत और जो उनका मास्टरमाइंड और जो उनका बयानिया है वो बात कर रहे हैं जो उनको बुशरा बीबी ने डायरेक्ट किया हुआ है। दूसरे और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बुशरा बीबी इमरान खान की मोहब्बत में ये बयानिया बना रही है या अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बयानिया बना रही है, जिसकी ऑडियो तस्दीक करता है। दूसरी बात, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो खान साहब का इल्जाम है उसके तो सबूत नहीं है, मगर आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो भी ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ना। खान साहब जलसों में तकरीर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो माफिया मांग रहे हैं, पैरों को पड़े में हमारे पास सबूत है, आप कह रहे हैं सबूत ले। देखिए मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो इसलिए मैच नहीं करता कि जो इन जलसे में कह रहे हैं वो इमरान खान साहब बुशरा बीबी की हदायत पर अमल कर रहे हैं, जो दूसरी तरफ मिन्नते तरले कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि 8 मार्च को साइफर इमरान खान साहब को मिला, जो उनके बकौल उनके हुकूमत के खिलाफ साजिश थी, जिसका भांडा इस ऑडियो में फूटा है। तो 8 मार्च को असेंबली तहलील क्यों नहीं हुई? 8 मार्च को इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बना? 8 मार्च को जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बना? 8 मार्च को अवाम से खिताब क्यों नहीं हुआ? जो चिड़िया के उस हिलने पर कौम से खिताब होकर झूठ बोले जाते थे, 8 मार्च को जब ये साइफर उनके हाथ में आया तो उन्होंने क्यों नहीं वो तमाम चीजें की जो आज वो डिमांड कर रहे हैं? ये है सबूत इस बात का। फिर 12 मार्च को डोनाल्ड लू को चीफ गेस्ट बुलाया, विमेंस डे के ऊपर क्यों बुलाया? ये इनकी तजाद को एस्टैब्लिश करता है कि जो आप लोगों का इल्जाम है उस हवाले से भी असल में इनके अमाल जो हैं वो कुछ और होते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद